الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر 9 ہے فرسٹ ایئر کلاس کے لیے یہ آج کا ٹاپک منتخب کیا گیا ہے جو طویل مدت مصارف پیدائش. تو عرصہ طویل، تو اس میں عرصہ طویل سے مراد ایسا عرصہ وقت لیا جاتا ہے جس میں فرم اپنا سائز اور جسامت تبدیل کر سکتی ہے اور شے کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو پیداوار بڑھانے کے لیے فرم نئی مشینری نصب کر سکتی ہے، فیکٹری کی عمارت میں توسیع کی جا سکتی ہے اور شے کی طلب میں اگر کمی آ جائے تو رسد کم کرنے کی خاطر ان عوامل کی تعداد کو گھٹایا بھی جا سکتا ہے. ان عوامل کو دوسرے کاموں پر لگایا جا سکتا ہے. پس عرصہ طویل میں معینہ مصارف بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے معینہ اور متغیر مصارف کا فرق ختم ہو جاتا ہے عرصہ طویل میں. تو طویل مدت اوسط مصارف اور مختم مصارف کے خطوط کا رجحان کیا ہے؟ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے قلیل عرصہ میں اوسط مصارف کا خط اور مختم مصارف کا خط جو پہلے نیچے گرتا ہے پھر کم سے کم ہونے کے بعد اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، اسی طرح ان کی شکل انگریزی کے حرف یو سے ملتی جلتی ہے. عرصہ طویل میں ان خطوط کا رجحان پہلے گرنے اور پھر چڑھنے کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ نہایت آہستہ آہستہ گرتے ہیں، کافی دیر تک گرنے کا رجحان رکھتے ہیں. اس طرح پھر یکدم چڑھنا شروع نہیں کرتے بلکہ کافی وقت نچلی سطح پر رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح یہ زیادہ فلیٹر یعنی چٹپے ہوتے ہیں، یہ تشتری نما ہوتے ہیں اور ان کے چپٹے ہونے یا تشتری نما ہونے کی مدرجہ ذیل یہ وجوہات ہیں. نمبر 1، معینہ مصارف میں تبدیلی. عرصہ طویل میں فرم اپنا سائز اور جسامت تبدیل کر سکتی ہے، اس لیے جب شے کی طلب بڑھتی ہے تو فیکٹری کی پیداواری استطاعت بڑھانے کی غرض سے اس کی عمارت میں توسیع کی جاتی ہے اور اس میں نئی مشینیں نصب کی جاتی ہیں. پیداوار بڑھتی ہے اور معینہ مصارف بھی متغیر ہو جاتے ہیں. گویا معینہ مصارف کم ہونے کی وجہ سے اوسط مصارف بھی گرتے جاتے ہیں اور کافی دیر تک LAC کا رجحان گراؤ کی طرف رہتا ہے. نمبر 2، پیمانہ پیدائش کے فوائد. پیمانہ پیدائش جو کہ پیمانہ کبیر ہے ادھر عرصہ طویل میں، جب کاروبار میں توسیع ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے، کئی داخلی اور خارجی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، مثلا ماہر آجروں کا آسانی دستیاب ہونا، خام مال کم قیمت پر دستیاب ہونا، ذرائع نقل و حمل میں ترقی ہوتی ہے اور بجلی اور بینک کی خدمات آسانی سے میسر آتی ہیں. ان کفایتوں کی وجہ سے مصارف پیدائش کم ہوتے ہیں اور اوسط مصارف کافی دیر تک نچلی سطح پر قائم رہتے ہیں. مگر جب کافی دیر بعد یہ کفایتیں حاصل ہونا بند ہو جاتی ہیں تو یہ مصارف آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہوتے ہیں. اس طرح MC جس طرح آہستہ آہستہ گرتا ہے ویسے ہی آہستہ آہستہ چڑھنے کا رجحان رکھتا ہے. نمبر 3 ہے عاملین کے معیاری اشتراک کا حصول. عرصہ طویل میں متغیر عاملین کی اکائیاں اس ترتیب سے لگائی جاتی ہیں کہ ان پر کم سے کم لاگت آئے
عرصہ قلیل میں بعض اوقات عاملین کی اکائیوں کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مشینیں وغیرہ میں تقسیم پذیری کی خوبی نہیں پائی جاتی، مگر عرصہ طویل میں مشینوں اور مزدوروں کا بہترین تناسب حاصل کیا جا سکتا ہے، جس سے لاگت فی اکائی کم ہوتی ہے اور ایل اے سی گرنے کا رجحان رکھتا ہے، اور جس حد تک مختم مصارف میں کمی واقع ہوتی ہے، ایل ایم سی کا بھی نچلی سطح پر گرنے کا رجحان باقی رہتا ہے۔ اس صورتحال میں کافی دیر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، جبکہ ساری حدیں گزرنے کے بعد پھر مصارف بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور ایل اے سی اور ایل ایم سی کا رجحان اوپر کی جانب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، انتظامی امور میں بہتری۔ پیدائش کے عمل میں عرصہ طویل میں جو بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اس لیے کاروبار کے انتظامی معاملات کو بہتر طور پر خوش اسلوبی سے سلجھایا جا سکتا ہے اور پیداوار کا عمل بہتر طریقے سے کافی عرصہ تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ فرسٹ ایئر کا لیکچر تھا۔